السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روزیان۔ دوستو آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو عر و تغرل کے حوالے سے جو باتیں بتاؤں گا اس کو سن کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے، تو آپ سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے۔ عر تغرل ترکی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ عر اور تغل سے مل کر بنا ہے۔ عر کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ تغرل کے معنی عقاب یا پرندے کے ہیں جو مضبوط شکاری پرندے کے طور پر مشہور ہے۔ یوں عر تغرل کے معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ کے ہوں گے۔ ترک اوغوز کی شاخ کائی قبلہ کے سردار، سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ولادت کا زمانہ سن 1191 کے آس پاس کا ہے، جبکہ وفات سن 1281 بتائی جاتی ہے۔ عر تغرل غازی کا ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور باب اب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین کیقباد نے عر تغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوگوت اور ان کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے۔ معتبر تاریخ حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عر تغرل کا تعلق گز ترک قبائل کی شاخ کائی قبلہ سے تھا اور ان کا خاندان بیگ سردار کہلاتا تھا۔ یہ قبلہ اہل سنت سے منسلک تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں عر تغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام عر تغرل ضرب کروایا تھا، تاہم مجموعہ دستاویزات عثمانی کے مطابق عر تغرل ترکمانی شاہ سلیمان شاہ کا فرزند اور کائی قبلہ کا سردار تھا، جو منگولوں کے حملوں کی وجہ سے مشرقی ایران سے بھاگ کر اناطولیہ چلا گیا۔ عثمانی دستاویزات میں عر تغرل کا نسب کچھ یوں ملتا ہے: عر تغرل بن سلمان، شاہ بن کنز، الپ بن کایا، الپ بن کوک، الپ بن سارکوک، الپ بن کاہی الپ۔ کائی قبلہ انہی سے منسوب ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق عر تغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقار کو لے کر سلابکا روم کے پاس چلے گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سوگوت کی زمین عر تغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں باز لاطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، اور عر تغرل کو اس کا صدر بھی مقرر کر دیا۔ بعد ازاں اس زمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کا سبب بنے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر عر تغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کے مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ عر تغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخر ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورا اناطولیہ موجودہ ترک پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا، اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ عر تغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ وفات رفت عر تغرل کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ سوگوت شہر میں مدفون ہیں۔ ان کی درست تاریخ وفات میں مورخین میں اختلاف ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ عر تغرل غازی کی وفات کائی قبلے کی سرداری اپنے بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد سوگوت شہر میں 1281 یا 1282 میں ہوئی۔ عر تغرل غازی سے منسوب ایک قبر سوگوت شہر کے باہر واقع ہے، لیکن اس پر کوئی قدیم تحریر موجود نہیں۔ مقبرہ پر موجودہ تحریر کی تاریخ سلطنت عبدالامید دوم کے سابقہ مقررے کی بحالی عمل کے وقت کی ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ عر تغرل کے مقبرے کو اندر سے 360 ڈگری امیزنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ انفارمیشن کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو ذرا سی بھی انفارمیشن ملی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں۔ تو بس آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں آپ سے اسی طرح کی اور انفارمیشن بھری ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔